السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دنیا میں جب تقوی مفقود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، برائیاں پھیل جاتی ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، اس وقت خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے اپنے فرستادوں اور انبیاء کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہدایت پا کر بندوں کو اپنے مقصد پیدائش کی پہچان کروائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر اس زمانے میں آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت تک، یہی ہم دیکھتے ہیں۔ الہی کتابیں اور تاریخ آدم ہمیں انہی حالات کی خبر دیتے ہوئے خدا تعالیٰ کے انبیاء کی بعثت کا پتہ دیتی ہیں، جنہوں نے اپنی قوموں کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنے کے لیے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر روحانی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ سعید فطرتوں نے انہیں مانا، تقوی پر قدم مارا اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل ہو کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بنے۔ لیکن ایک تعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ان انبیاء کی منکر بن کر قومی تنزل اور تباہی کی مورد بھی بنی۔ بہرحال انبیاء کی بعثت کا یہ سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک تو قومی اور علاقائی سطح تک رہا، لیکن جب انسان کامل اور خاتم الانبیاء کی بعثت کا وقت آیا تو قومی اور علاقائی حدود کی تفریق ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کے لیے مبعوث ہو کر آئے۔ یہ آپ نے جو تلاوت ابھی سنی ہے، اس میں بھی اسی کی بات کا ذکر ہے۔
ایک آیت میں یا ایھا الناس کو مخاطب کیا گیا اور یہ کہہ کر کل انسانیت کو مخاطب کیا گیا کہ اس نبی کے ماننے اور اس پر نازل ہوئی تعلیم پر عمل کرنے میں ہی تمہاری بقا ہے، اور یہی تعلیم ہے جس سے تمہاری دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الناس کہنے کے بعد مزید وسعت دینے کے لیے بتایا کہ وہ لوگ جو مختلف قوموں اور قبیلوں کی صورت میں دنیا میں بستے ہیں، یاد رکھو اے وہ سب لوگوں کہ تمہارے قبیلے اور تمہاری قومیں تمہاری پہچان تو ہیں، لیکن تمہاری بڑائی کی سند نہیں ہے۔ ہاں، تمہارا تقوی اور عمل ہے جو تمہیں خدا تعالیٰ کی رضا کے حامل بنا سکتے ہیں۔ جو متقی ہے اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کل انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا اور آپ سے کہا کہ اعلان کر دیں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ کہہ دے کہ اے لوگو، اے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس رسول پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی کامل فرمانبرداری بھی ضروری ہے، کامل اطاعت بھی ضروری ہے۔ تقوی کے معیار حاصل کرنے میں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس رسول کی پیروی کرنی ضروری ہے، ورنہ نہ تمہارا خاندان، نہ تمہاری دولت، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہارا بلند مرتبہ، نہ تمہارا گروہ، نہ تمہاری قوم، نہ حکومت، کوئی چیز بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حامل نہیں بنا سکتی۔ اگر کوئی چیز کسی انسان کو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا سکتی ہے تو وہ تقوی ہے، اور اب کیونکہ یہ شریعت کامل شریعت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اس نے تا قیامت قائم رہنا ہے۔ کوئی نئی تعلیم اور کوئی نئی شریعت دنیا میں نہیں آ سکتی، اور تمام پرانی شریعتوں کی خوبیوں کو بھی اس کامل شریعت نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ اس لیے سوائے اس کی پیروی کے اور کوئی چارہ انسان کے لیے باقی نہیں ہے۔ بس خوش قسمت ہیں ہم جو اس آخری اور کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اور آپ کی شریعت پر یقین رکھتے ہیں جو دنیا کی نجات کا باعث ہے۔ لیکن ایمان کا دعویٰ کرنے اور خدا تعالیٰ پر یقین رکھنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ جب یہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر اپنی زندگی کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی پابندی کرے، قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے قرآنی علوم و معارف اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر ہم پر کھولے ہیں۔ ان کو پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چیزیں تقویٰ کی طرف لے جانے والی ہیں، تقویٰ کے معیار بلند کرنے والی ہیں، ایک مومن اور غیر مومن میں فرق کرنے والی ہیں، کیونکہ زمانے کے امام کو مان کر اس کی بات پر لبیک کہنا بھی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں شامل ہے، اس لیے آپ کی بات ماننا انتہائی ضروری ہے۔ آپ حکم اور عدل بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ ہمیں حکم ہے کہ جو احمدی مسلمان ہیں کہ اپنے تقویٰ کے معیار بلند کر کے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، بلکہ جب کل کہا گیا ہے تو بے شک اس کے پہلے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ دنیا کو بتا دیں کہ میں تمام دنیا کے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے تقویٰ کے معیار وہی ہیں جو میں نے قائم کیے ہیں اور جو میں نے تمہیں بتائے ہیں، جو میرے پر اتری ہوئی تعلیم میں خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اب تقویٰ کے حصول کا یہی ذریعہ اپناؤ گے تو انسانیت کی بقا ہے۔ لیکن آپ کے اس اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی بھی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ جب تم ایمان لے آئے اور قرآن کریم میں کل کا لفظ پڑھتے ہو تو تمہارے پر بھی یہ فرض ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے محبوب ترین ہیں، اور تا قیامت خدا تعالیٰ کا آپ جیسا کوئی محبوب پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس پیارے کی پناہ میں آؤ کہ اس کے سوا تقویٰ ممکن نہیں ہے، اس کے سوا خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو جب ہم دنیا کو اس پیغام کی طرف بلا کر تقویٰ پر چلنے کی تلقین کر رہے ہوں گے تو ہمارے پر کس قدر یہ فرض بنتا ہے کہ اس تعلیم کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، اپنے آپ پر لاگو کریں، ورنہ ہمارا ایمان اور اسلام کا دعویٰ بے وقت ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہم یہ لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں، کچھ کو اس کے معنی پتہ ہوں گے اور کچھ اس کے صرف سطحی معنی جانتے ہوں گے۔ تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے برائی سے بچنا اور نیکیوں پر قدم مارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا۔ کسی نے تقویٰ کی تعریف اس طرح کی ہے کہ چھوٹے بڑے گناہوں سے اس طرح بچنا جیسے کسی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے انسان گزر رہا ہو اور اپنے کپڑوں کو احتیاط سے اس طرح بچائے کہ کہیں کوئی کانٹا کپڑے کسی حصے میں پھنس کر اسے پھاڑ نہ دے، یا کوئی کپڑے کا دھاگا باہر نہ نکل آئے۔ اور عورتیں تو خاص طور پر اپنے کپڑوں کی بڑی احتیاط کرتی ہیں۔ جس کپڑے میں نقص پیدا ہو جائے یا کپڑے الجھنے کی وجہ سے کسی کا وقت ضائع ہونے لگے تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ کیا اکثر یا بعض دفعہ خاردار جھاڑیاں زخمی بھی کر دیتی ہیں، الجھ کر کپڑوں سے گزر کے۔ ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب آدمی کانٹے نکال رہا ہوتا ہے تو ہاتھ بھی زخمی کر لیتا ہے۔ اس لیے بھی انسان ایسی جگہوں سے بچ کر گزرتا ہے۔ غرض ذرا سی بے احتیاطی بھی جو ایسے راستوں پر چلنے والے کو کئی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بس یہ احتیاط ہے جو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک مومن پر فرض ہے، ایک مومنہ پر فرض ہے۔ اور پھر ایک احمدی مسلمان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زمانے کے امام کے حصار میں آ کر میں محفوظ ہو گیا ہوں، اسے تو اس حصار میں رہنے کے لیے سر توڑ کوشش کرنی چاہیے۔ بس کیا احمدی مرد اور کیا احمدی عورت، ہر ایک کا فرض ہے کہ اس حصار میں رہنے کی ہر ممکن کوشش کرے تاکہ شیطان سے محفوظ رہے
اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا رہے۔ جہاں کسی نے تقویٰ سے باہر قدم نکلنے کی کوشش کی یا کسی عمل کی کوشش کی تقویٰ سے باہر نکل کر، وہاں وہ خود اپنے اس حصار کو توڑ کر باہر نکل گیا، اور پھر جب خود باہر نکل گیا تو ان برکات سے بھی محروم ہونا شروع ہو گیا جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے رہنے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ بس نیکیوں پر قدم مارنے اور تقویٰ پر قائم رہنے کے لیے ایک مسلسل کوشش اور دعا کی ضرورت ہے۔ اس سے جہاں ہم خود اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں گے، وہاں تبلیغ کا بھی حق ادا کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے کل میں تقریر میں بھی کہا تھا، یہی توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارا جلسے میں شامل ہونے کے کچھ مقاصد ہیں، اور جن میں سب سے اہم مقصد تقویٰ میں ترقی کرنا اور اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنا۔ اسی طرف جیسا کہ میں نے کہا، میں اکثر توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ ہمارے جلسوں، اجتماعوں اور لجنہ کے دوسرے پروگراموں میں شمولیت صرف ایک جگہ جمع ہونے کے لیے نہیں ہے، جہاں ہمیں باتیں کرنے کا، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کا موقع مل جائے، تھوڑا دیر تفریح کرنے کا موقع مل جائے، پرانی بچھڑی ہوئی سہیلیوں سے ملنے کا موقع مل جائے، بلکہ ایک حقیقی مومنہ اور ایک حقیقی مسلمہ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے اس جلسے میں آ کر جو کچھ سننا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور نہ صرف اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے بلکہ ایک احمدی مسلمان عورت کے ذمے جو اولاد کی تربیت لگائی گئی ہے، تربیت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اسے بھی کما حق کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اپنی اولاد کی بھی ایک تربیت کرنی ہے، اس کا خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی عبادات کی نگرانی کرنی ہے، تاکہ بڑے ہوتے تک وہ خدائے واحد کی عبادت کرنے میں پکا ہو جائے۔ نیکیوں کے کرنے کی طرف اسے توجہ دلاتے رہنا ہے تاکہ پختہ عمر کو پہنچنے تک اس کا ہر عمل صالح بن جائے، غلط قسم کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، غلط قسم کی حرکتوں میں ملوث نہ ہو، اور پھر یہ کہ بحیثیت ایک احمدی، ہر احمدی مرد اور عورت احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا سفیر اور داعی اللہ ہے۔ یہ بات بھی ہر وقت مد نظر رہنی چاہیے۔ اس لیے اس کے عمل صرف اس کی ذات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بھی بننے والے ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے جنہوں نے اپنی نسل کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اسلام کی تصویر دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ بس کبھی اپنے کسی عمل سے دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ بس ایک احمدی مومن مرد اور عورت کے لیے، اور ایک احمدی مسلم مرد اور عورت کے لیے اپنی حالتوں کے جائزے لینے کی، ہر وقت جائزے لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ دنیا خاردار جھاڑیوں کا ایک راستہ ہے، اس میں سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو الجھنے سے بچانے اور پھٹنے اور اپنے ننگ کو ظاہر ہونے سے بچانے کے لیے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج کل کی آزاد تعلیم نے غلط راستوں اور روشوں پر ایک طبقے کو ڈال دیا ہے۔ ایک طرف تو احمدی ہونے کی باتیں کرتی ہیں، اور دوسری طرف دنیاوی حملوں سے بچنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے گرد ایک حصار ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گرد پیدا کیا گیا ہے۔ اس حصار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں،
جو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ آخری اور کامل تعلیم ہے، جس سے ادھر ادھر ہونا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور کر دیتا ہے، اور دوسری طرف اس کی غلط قسم کی تعبیریں بھی کرتے ہیں، اس سے دور جا رہے ہیں، یعنی دل سے تصدیق کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور دل میں وسوسے بھی پیدا ہو رہے ہیں، یا اگر وسوسے بھی پیدا نہیں ہو رہے تو شیطان کا غلبہ بڑھ کر ہو رہا ہے، یا شیطان غلبہ غالب ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس شخص پر۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے محبت کا بھی دعویٰ ہو، تقوی کا بھی دعویٰ ہو، دوسری طرف اس تعلیم پر عمل نہ کر کے شیطان کی گود میں بھی انسان گر رہا ہو۔ پھر تصدیق کے بعد جب دل یہ تصدیق کر دیتا ہے کہ میں کامل ایمان لاتا ہوں، تو دل میں اس تعلیم کی پختگی سے قائم ہونے کے بعد زبان سے اس کا اظہار ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، پھر اپنے عمل سے اس کا اظہار ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بس مومن اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بنتا جب تک زبان اور عمل سے اس کے ہر قول و فعل کا اظہار نہ ہو رہا۔ اس یقین پر قائم ہوتے ہوئے اپنی ہر حرکت و سکون کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرے جس پر ایمان لاتا ہے، تمام احکام پر کامل فرمانبرداری سے جب تک عمل کرنے کی کوشش نہ کرے اس وقت تک ایمان میں ترقی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جو ایک مومن اور مومنہ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے مقصد پیدائش کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن جائیں۔ اب بندے کون ہیں؟ یہ وہ سچے غلام ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے خدا پر ایمان لاتے ہوئے اس کے کامل فرمانبردار ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، جو عبادت کرنے کا حق ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا۔ اب ہر کوئی یہ تو کہتا ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اس کامل فرمانبرداری کے حصول کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مقصد پیدائش کے حصول کے لیے قدم بڑھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بظاہر ایمان لانے والوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں اس کے حقیقی بندے نہیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں کو کامل فرمانبردار بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے چاہیے جس طرح مالک کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے۔ ہم ایک انسان ہوتے ہوئے یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملازم، ہمارے ماتحت، ہمارے چھوٹے ہماری باتوں کو مانیں، لیکن وہ خدا جو رب العالمین ہے اس کے احکامات کے بارے میں کم سوچتے ہیں کہ ہمیں ان احکامات پر حرفاً عمل کرنا چاہیے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور اس میں حق بندگی ادا کرنے کے لیے سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے۔ اگر آپ اپنے جائزے لیں تو خود نظر آئے گا کہ مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد ایسی ہے جسے تھوڑا بھی نہیں کہا جا سکتا جماعت میں بھی، جو مستقل مزاجی سے اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتی، اپنے بچوں کی نمازوں کی نگرانی نہیں کرتی۔ آج پاکستان میں جو مسجد میں واقعات ہوئے ہیں ان سے ایک طبقے کو اس طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی
نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے۔ خدا کرے کہ یہ توجہ مستقل قائم رہے۔ ان حالات میں بھی ایسے لوگ ہیں بعض جن کو خدا تعالیٰ کی طرف وہ توجہ نہیں پیدا ہوئی جو ہونی چاہیے۔ انہیں اپنے دلوں کی تسکین، اپنے شوق اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے سے ہی فرصت نہیں۔ بعض نمازیں یا تو چھوڑ دیتی ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں، یا قضا کر کے نمازیں پڑھتی ہیں، یا توجہ سے نہیں پڑھی جاتی، ایک بوجھ سمجھ کر گلے سے اتارا جاتا ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی نمازوں کی حفاظت اور اپنے بچوں کی نمازوں کی حفاظت ضروری ہے۔ جب نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو دنیا داری اور کھیل کود اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں خود بخود کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اخلاص میں بڑھنے والی اور حق بندگی ادا کرنے کی کوشش کرنے والی اور جماعت کی خاطر ہر قسم کی قربانی کرنے والی مومنات بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو بہت عطا فرمائی ہیں۔ اور پاکستان کے مشکل حالات میں وہاں کی عورتیں بھی اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے اپنے عہدیداران کو بھی کہتی ہیں، مجھے بھی لکھتی ہیں، اور مختلف جگہوں پر، کسی ایک جگہ میں نہیں، مختلف شہروں میں ایسے واقعات ہیں کہ حالات کی وجہ سے جماعت کی مساجد میں جمعے پر عورتوں کو جانا منع کیا گیا ہے۔ تو عورتیں یہ لکھتی ہیں کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی مسجد میں جائیں۔ بڑا درد ہوتا ہے ان کی الفاظ میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جماعت سے مزید قربانیاں لینی ہیں تو ہم بھی شہادت کا رتبہ پانے والوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں۔ اپنے نوجوان بچوں کو نمازوں اور مساجد کی حفاظت کے لیے مسجدوں میں بھجواتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنی نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ بس ایسی مائیں، ایسی مومنات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق بھی ادا کرنے والی ہیں اور قربانیوں کی ان کی معراج حاصل کرنے کی بھی خواہش مند ہیں اور کوشش کرتی ہیں۔ لیکن بعض ایسی ہیں جن کے خاندانوں میں دینی ماحول تھا، جن سے توقع کی جاتی ہے کہ ان کے دینی حالت بہت بہتر ہونی چاہیے، لیکن مالی کشائش اور دولت نے انہیں اپنا حق بندگی ادا کرنے سے دور کر دیا ہے۔ ایسی عورتوں کے حالات جو مجھ تک پہنچتے ہیں تو جہاں تکلیف کا باعث ہوتے ہیں اور فکر بھی ہوتی ہے، اور ان بزرگوں کی تعلق کی وجہ سے ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو سدھارے، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ پھر ایک اہم بات مومنہ کی جو شان ہے اور جس کے بغیر تقویٰ ہو ہی نہیں سکتا، اور خدا تعالیٰ نے عورتوں کو دیے گئے احکامات میں اس بات کو خاص اہمیت دی ہے، اور اگر اس خصوصیت کا ایک عورت صحیح ادراک اور فہم حاصل کر لے، اس کی گہرائی کو سمجھ لے، تو نہ صرف معاشرے کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں بلکہ دنیا و آخرت کی جنت کی وارث بن جائے۔ سورہ انصاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حافظات للغیب بما حافظ اللہ، یہ غیب میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں جن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایسی حفاظت اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آج کل کے آزاد معاشرے میں یہ غیب میں حفاظت کا حق نہ ادا کرنا ہی ہے جس نے غلط قسم کی آزادی اور بے حیائی کو فروغ دے دیا۔ اگر ہر عورت اس بات کو سمجھ لے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کی بجا آوری اس نے اس لیے نہیں کرنی کہ کہیں خامن باپ یا بھائی کی نظر میں آ کر ان کی طرف سے کسی سزاوار نہ بن جائے، بلکہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا احساس اس لیے ہمیشہ دلوں میں رکھنا ہے اور اسے پختہ کرنا ہے کہ ایک خدا ہے جو عالم الغیب ہے، جو غیب کا علم رکھتا ہے، جو ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس کی نظر اپنی مخلوق پر پڑ رہی ہے،
ہر ایک کا عمل اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بس جب یہ احساس رہے تو کوئی عورت ایسا نہیں کر سکتی، ایسا عمل نہیں کر سکتی جو اسے تقویٰ سے دور ہٹا دے۔ ایک بیوی کی حیثیت سے وہ اپنے خامد سے کامل وفا کرنے والی ہوگی، خامد کے گھر کی نگران ہوگی، اس کے مال کو ضائع کرنے کے بجائے اس کا صحیح مصرف کرنے والی ہوگی۔ کئی ایسی عورتیں ہیں جو تقویٰ پر چلنے والی ہیں، جو اپنے خامد سے ملنے والی یا عقل سے چلنے والی بھی ہیں، تقویٰ کے ساتھ ساتھ خامد سے ملنے والی رقم میں سے کچھ نہ کچھ بچا لیتی ہیں باوجود تھوڑی آمد کے، اور جمع کرتی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ مشکل حالات میں خامد کو دے دیتی ہیں۔ اب خامد کو تو نہیں پتہ کہ کیا بچت ہو رہی ہے، اب وہ غیب میں اس کی حفاظت کر رہی ہیں اس کے مال کی اس طرح، یا خامد کو بتا کر اگر ان کو ضرورت ہے تو اس کا استعمال کر لیتی ہیں۔ اپنی اولاد کی صحیح نگرانی کرتی ہیں، اور یہ اولاد کی نگرانی صرف خامد کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی وجہ بھی ہوتی ہے ایک کہ یہ قوم کی امانت ہے، یہ جماعت کی امانت ہے۔ پھر اپنی دوستیں اور سہیلیاں بھی وہ ایسی عورتوں کو بناتی ہیں جو اعلیٰ اخلاق کی ہیں۔ ایک خامد کی وفادار عورت کبھی غلط قسم کی سہیلیاں نہیں بناتی، اس کو اس جگہ پر ڈالیں جو غلط ہو، کہ خامد کا پیسہ جتنا نچوڑ سکتی ہو نچوڑ لو، خامد کے بغیر سیریں کرنے کے لیے آزادی سے جاؤ، آخر تمہاری بھی آزادی کا حق ہے، جس سے چاہو جس طرح کے چاہو تعلقات رکھو۔ نہ ہی ایسی مشورہ دینے والی عورتیں غیب میں حفاظت کرنے والی کہلا سکتی ہیں، اور نہ ہی ایسی عورتوں سے دوستیاں رکھنے والی اور باتوں پر عمل کرنے والی غیب میں حفاظت کرنے والی کہلا سکتی ہیں۔ اسی طرح بیٹی ہے تو وہ اپنے تقدس اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اور کوئی ایسی دوستی، ایسے طبقے میں اٹھنا بیٹھنا، ایسی حرکت نہ کرے جو اسے اپنے ماں باپ سے چھپانی پڑے۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ عالم الغیب خدا ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ غلط قسم کے لڑکے لڑکیوں سے دوستیوں کو وہ اپنے ماں باپ سے تو پردے میں رکھ سکتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ سے نہیں، جو ہر حرکت و سکون کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح مختلف رشتوں کے حوالے سے عورت کی حیثیت ہے۔ ہر حیثیت میں اگر عورت یہ سوچ لے کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میرے کیا فرائض ہیں، اور دوسروں کے مجھ پر کیا حق ہیں، اور ان کو بجا لانے کی وجہ سے میں ایک نہ بجا لانے کی وجہ سے میں ایک عالم الغیب خدا کی پکڑ میں آ سکتی ہوں، تو بہت سی برائیاں جن کو معاشرے میں عورت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، بہت سے گھروں کی بے چینیاں جو عورتوں کے عمل سے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں، بہت سے بچوں کا ضائع ہونا جو عورتوں کی عدم توجہی یا بے توجہی کی وجہ سے، یا غلط تربیت یا بے جا لاٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی نہ ہو۔ لیکن یہ سب باتیں اور یہ غیب کا صحیح ادراک صرف ایک مومنہ کو ہو سکتا ہے، ایک دنیا دار کو نہیں ہو سکتا، ایک تقویٰ سے عاری عورت کو نہیں ہو سکتا۔ بس ایک احمدی عورت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تعلیم کو اپنے پر لاگو کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ وہ اگر غیب میں اپنی ذمہ داریوں کی حفاظت کا حق ادا نہیں کرتی تو اپنے خدا کو ناراض کرنے والی بھی بن رہی ہوگی۔ بات کو شاید خیال آئے کہ یہ غیب میں جو حفاظت ہے صرف عورتوں سے کیوں خاص ہے، مردوں کو کیوں حکم نہیں ہے؟ دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد بھی
آزادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی غیب میں بعض اوقات بیوی سے بے وفائی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں کو حفاظت کا حکم دیا ہے یا توجہ دلائی ہے تو اس بات کو شروع اس طرح فرمایا ہے کہ الرجال قوامون، کہ مردوں کو قوام بنایا گیا ہے، ان پر سب سے اول فرض ہے کہ احکام شریعت کی پابندی کریں، اور کوئی ایسی حرکت ان سے سرزد نہ ہو جو ان پر یہ الزام لائے کہ وہ تقوی پر چلنے والے نہیں ہیں۔ مرد کا اثر عموماً عورت پر پڑتا ہے، نیک مرد کا اثر عورت پر نیک پڑے گا، اور جو غلط کام کرنے والے مرد ہیں ان پہ بد اثر پڑے گا عورت پر۔ اس لیے مرد کو پہلے قوام بنا کر کہا کہ اگر تم تقوی پر چلنے والے ہو تو عورت بھی تقوی پر قدم مارے گی، سوائے استثناء کے، اور اس صورت میں کچھ سزا بھی رکھی ہے۔ عموماً نیک مردوں کی عورتیں نیکی کی طرف ہی چلنے والی ہوتی ہیں۔ مرد کو قوام بنا کر تمام باتوں کا سب سے پہلے ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اے عورتوں، جب تمہارے مرد نیکیوں پر قائم ہیں تو تمہارا بھی فرض ہے کہ نیکی میں آگے بڑھو، فرما برداری اختیار کرو، اور صرف سامنے ہی نہیں بلکہ غیب میں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرو، اور یاد رکھو کہ عالم الغیب خدا تمہارا نگران ہے۔ اس لیے اگر مومن ہونے کا دعویٰ ہے تو شریعت نے جو تمہارے ذمہ داری لگائی ہے اسے ادا کرو، آزادی کی راہ میں اور حقوق کے حاصل کرنے کی راہ میں بہہ کر اپنا مقام اور اپنی ذمہ داریاں بھول نہ جانا۔ بس ایک مومنہ کا کام ہے کہ ظاہر میں بھی اور غیب میں بھی اپنے آپ کو شریعت کے احکام کی کامل فرمانبرداری اور فرمانبردار اور صالحہ بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے ظنوں سے بچتے رہا کرو، کیونکہ یہ ظن جو بدظنی پر بنیاد ہوتے ہیں معاشرے میں فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے کسی قسم کی رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کرنے کا حکم ہے۔ بغیر کسی حقیقت کے بدظنی کرتے ہوئے الزام تراشی کی عادت ہوتی ہے، اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے دوسرے کو جماعتی نظام اور خلیفہ وقت کی نظروں میں گرانے کی کوشش ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بعض واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا میں نے ایک ملک کے صدر لجنہ کو نامزد کیا، تو اس کی انتظامی صلاحیتوں کو جو نشانہ بنایا گیا اور ایسی ایسی شکایتیں کی گئیں جو بالکل غلط ثابت ہوئیں۔ خیر یہ تو ہوا، لیکن اس کی بہن پر بھی بعض انتہائی غلط الزامات لگا دیے گئے جو نہ صرف بدظنی تھی بلکہ ایک شریف عورت پر تہمت بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو بھی عقل دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اور اس پر میں اکثر زور دیتا رہتا ہوں، عورت کی تقدس اور حیا کے لیے بڑا ضروری ہے کہ غض بصر سے کام لیں، اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالیں۔ بعض علماء، غیر احمدی مسلمان علماء جو ہیں، شاید نوجوان نسل کو اپنے زیر اثر کرنا چاہتے ہیں، یا انہیں یہ خوف ہے کہ اگر اس حکم پر عمل کرنے کا کہا جائے گا تو نوجوان مسلمان نسل جو ہے شاید دین سے بالکل ہی نہ ہٹ جائے۔ ان احکامات کی تشریح کرتے ہوئے پردے کو ضروری خیال نہیں کرتے، حالانکہ یہ تمام باتیں جو میں نے بیان کی ہیں ابھی اوپر 2-3، حیا، زینت کو رکھنا، غض بصر سے کام لینا، اور جن کا سورہ نور میں ذکر بھی ہے، عورت کی حفاظت
اور پردے کا حکم دیتی ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں مردوں کو بھی غض بصر سے کام لینے کا حکم ہے، صرف اس لیے کہ عورت کے تقدس کی حفاظت رہے، اور عورت کو اس لیے کہ تمہاری حیا اور تقدس محفوظ رہے۔ بہرحال ایک غیر احمدی مسلمان کو تو خوف ہو سکتا ہے کہ ان احکامات کی پابندی شاید دین سے دور نہ کر دے، لیکن ایک احمدی مسلمان عورت پر یہ بدظنی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور خلفاء بھی ہمیشہ عورتوں کو لباس اور پردے کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں۔ گو کہ آج کل مغرب کے پردے کے خلاف جو مہم چل رہی ہے مغرب میں، اس کی مہم چلانے کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے، اور بعض نے ایسے برقعے بھی بنا لیے ہیں جو واقعی ایسے خوفناک لگتے ہیں، اور جن کو دیکھ کر بہرحال جو ان ملکوں کی انتظامیہ ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے، بعض جگہوں پر جانے کے لیے چیک کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک رد عمل ہے۔ فرانس وغیرہ میں جو قانون بنے ہیں وہ بھی اس قسم کے برقعے کے خلاف بنے ہیں۔ جہاں تک میرے علم میں یہ بات ہے، جو عام حجاب ہے اس کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن قابل فکر بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک نے بھی، غالباً سیریا نے، اپنی یونیورسٹیوں میں پردے یا حجاب پر پابندی لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے مسلمان ملکوں پر بھی اور ان کی حالتوں پر۔ یہ صاف مغرب سے خوف زدہ ہو کر یا دجالی چال کے زیر اثر آ کر کرنے والا کام ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں نہ ہی افراد کا حکم ہے، نہ ہی تفرید کا حکم ہے، نہ اس طرف جھکو نہ اس طرف جھکو، اور یہی اصل چیز ہے۔ اب بھی غیر جماعت مسلمان عورتوں لڑکیوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ شاید ان میں چند احمدی لڑکیاں بھی شامل ہوں کہ جین اور چھوٹی قمیض پہن کر جس میں جسم کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے اوپر حجاب لیا ہوتا ہے۔ اس قسم کا پردہ تو اسلام کا حکم نہیں ہے۔ یہ شاید رد عمل ہے ان لڑکیوں میں بھی مغرب کے قانون کا کہ اچھا تم ہمیں روکتے ہو تو ہم حجاب لے لیتی ہیں، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ پردے کی روح کیا ہے۔ تو یہ رد عمل جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو، بے محابہ عورت اور مرد آپس میں ایک دوسرے سے نظریں نہ ٹکرائیں، ایک حیا ان میں ہونی چاہیے۔ دوسرے اپنی زینت چھپاؤ، ایسا لباس ہو جس سے جسم کی نمائش نہ ہوتی ہو، اور تیسرے یہ کہ اپنی زینت چھپانے کے لیے اپنے گریبانوں پر سارے گردن اور سامنے کے حصے کو ڈھانک کر رکھو۔ جو برقع پہننا ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہو۔ جو میک اپ کر کے چہرہ ننگا کر کے پھرتی ہیں وہ بھی زینت ظاہر کرنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح بالوں کی نمائش جو کرتی ہیں وہ بھی زینت ظاہر کرنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ کیونکہ وہ خود اپنے بالوں کی نمائش اس لیے کر رہی ہوتی ہیں، خود سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ اس سے یہ ہماری زینت ہے، اس سے ہماری خوبصورتی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس لیے سر ڈھانکنا، چہرے کو کم از کم اس حد تک ڈھانکنا کہ چہرے کی نمائش نہ ہو رہی ہو، اور لباس کو مناسب پہننا، یہ کم از کم پردہ ہے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ کم از کم یہ معیار ہونا چاہیے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یورپ کی طرح بے پردگی پر یہ لوگ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ یہی عورت کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے، ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔ اگر اس آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے
تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ بس آزادی کی بھی کچھ حدود ہیں۔ جب آزادی کے نام پر لباسوں کی نمائش شروع ہوتی ہے، جب ضرورت سے زیادہ فیشن کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو پھر بے پردگی کی طرف بھی قدم اٹھتے ہیں۔ بعض پاکستان سے مجھے شکایات آتی ہیں، اور خاص طور پر ربا سے، کہ برقعوں کے بھی ایسے ڈیزائن شروع ہو گئے ہیں جس میں فیشن ہوتا ہے، چلتے ہوئے عورتوں کے جسم نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی حدود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو مقرر کی ہیں اس کے اندر رہو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آتے ہیں تاکہ دنیا کی اصلاح کر کے انہیں خدا تعالیٰ کے قریب کریں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ تو آپ نے جس طرح رہنمائی فرمائی ہے، جس سے ہماری دنیا و آخرت سنبھلتی ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مومنہ ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تقویٰ کے معیار کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ احمدی عورت کی ذمہ داری بہت بڑھ کر ہے، وہ اپنی زندگی تقویٰ سے گزارے، کیونکہ اس پر جماعت کی نسل کی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کے سپرد ایک امانت ہے، اس امانت کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔